السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت بڑی خبر ہے ہمارے پاس، اور سچ پوچھیں تو اس وقت دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کسی سنسنی خیز تھرلر فلم سے کم نہیں لگ رہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، صورتحال واقعی بہت گمبھیر ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم مشرق وسطی کے اس سلگتے ہوئے تنازع پر بات کریں گے، جس کی تپش اب پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب صرف ایک فوجی جنگ نہیں رہی۔ جی، اس کے تار براہ راست عالمی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اس جنگ کے دھوئیں کی آڑ میں امریکہ اور پاکستان کی مقامی سیاست میں جو زبردست اور حیران کن کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ تو چلیں ان تمام باتوں کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد آج بالکل غیر جانبدار رہ کر ان تمام حقائق کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑیں گے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ عالمی بساط بچھائی کس طرح گئی ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے اگر جنگ کے محاذ کی بات کی جائے تو دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر جو بمباری شروع ہوئی تھی، وہ اب 7ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اور یہ کوئی عام فضائی کارروائی نہیں ہے اب۔ بالکل نہیں۔ اب تو باقاعدہ امریکی B-20 بومبر طیارے اس حملے میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکس نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ حملوں میں مزید شدت لائی جائے گی، جو کہ ایک بہت خطرناک سگنل ہے۔ اور اب تک جو اعداد و شمار آ رہے ہیں ان کے مطابق 1332 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ B-20 طیاروں کا میدان میں آنا ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ تنازع اب کسی بھی طرح رکنے کی طرف نہیں جا رہا۔ اچھا، یہاں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے نا، وہ ہے اسٹریٹجی اور ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اسرائیل اس وقت روایتی بم استعمال کرنے کے بجائے ایسے مخصوص بم برسا رہا ہے جو زمین کے اندر بہت گہرائی تک مار کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان زیر زمین فیکٹریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ جو بالکل جہاں میزائل اور ڈرون تیار ہوتے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایران کا اسلحہ تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق ایران کی جو جوابی کارروائی پہلے روزانہ 90 میزائلوں تک تھی، وہ اب کم ہو کر صرف 20 میزائلوں پر آ گئی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کہانی بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ جی، ایران نے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور صرف ایران ہی نہیں، جو آزاد مصورین اس جنگ کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی 10,000 سے زیادہ ڈرونز موجود ہیں، اور کم از کم 10,000 میزائلوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ یہ واقعی کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اور اس کا عملی ثبوت بھی تو ہمیں ملا ہے نا، جب ایران نے سیدھا تیل ابیب کو اپنے ڈرونز کا نشانہ بنایا۔ اور اسی حملے کے بعد جنگ کے اہداف میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ تیل ابیب پر حملے کے جواب میں اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ قم کے صنعتی زون کو نشانہ بنائے گا۔ اور انہوں نے باقاعدہ عام شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دی ہے۔ جی، جس کا مطلب ہے کہ اب بات فوجی آڑوں سے نکل کر صنعتی اور شہری علاقوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ سلسلہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہا۔ جی، لبنان میں حزب اللہ نے بھی تو شمالی اسرائیل میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ بالکل، اور وہاں کے رہائشیوں کو انتباہ جاری کر دیا ہے کہ وہ علاقے چھوڑ دیں۔ یعنی دونوں طرف سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے اور نقل مکانی پر مجبور کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سب تو میدان جنگ کی براہ راست صورتحال ہے، لیکن اگر ہم ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو واشنگٹن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سچ میں میرے لیے حد سے زیادہ حیران کن تھا۔ آپ صدر ٹرمپ کی ان ملاقاتوں کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، مطلب ایک طرف تو جدید ترین ہتھیاروں کی جنگ چل رہی ہے، اور دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک بھر سے پادریوں کو بلایا ہوا ہے تاکہ وہ ان کے لیے طاقت اور مضبوطی کی دعائیں کریں۔ اور پادری باقاعدہ ان کے جسم پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ جی، ایک سپر پاور کا سربراہ جب اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی قیادت اس وقت کتنا شدید دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ دراصل یہ سب اس ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتا ہے جو امریکی انتظامیہ کو زمینی جنگ کے حوالے سے ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت امریکی فوج کو ایران کے اندر نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے اسے صریحاً وقت کا ضیاع قرار دیا ہے۔ بالکل، تو پھر متبادل کیا ہے؟ یہیں سے ان کی وہ خطرناک پراکسی حکمت عملی شروع ہوتی ہے جس پر اب CIA نے کام تیز کر دیا ہے۔ اور یہ پراکسی جنگ کا ہدف بہت خاص ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ CIA نے
ایران اور عراق کے کرد علیحدی پسندوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی، کرد اس خطے میں ایک بہت بڑی آبادی ہے، تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب، جو کہ زیادہ تر سنی عقائد رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے 1 کروڑ تو صرف ایرانی کردستان میں ہے، یعنی امریکہ کو ایک تیار شدہ مقامی فورس مل گئی ہے جسے وہ ایران کے اندر خانہ جنگی شروع کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس حکمت عملی کے پیچھے دماغ کس کا ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، سفارتی ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ مشورہ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی طرف سے صدر ٹرمپ کو دیا گیا تھا۔ بالکل، تاکہ براہ راست فوج بھیجنے کے بجائے ایران کو داخلی طور پر الجھا دیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے تو خود کرد لیڈروں سے براہ راست فون پر بات چیت بھی کی ہے، جیسے مصطفیٰ ہجری، مسعود بارزانی اور بافل طالبانی۔ اور اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو امریکہ نے 2003 میں عراق اور بعد میں شام میں بھی کردوں کو بالکل اسی طرز پر استعمال کیا تھا۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، لیکن یہ داخلی محاذ صرف کردوں تک محدود نہیں ہے۔ ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کے حوالے سے بھی امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قیادت کا صفایا کر دیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شہید رہبر آیت اللہ خامنئی کے جو 57 سالہ بیٹے مجتبی خامنئی ہیں، وہ انہیں کسی صورت نئے رہبر کے طور پر قبول نہیں ہیں۔ حالانکہ مجتبی خامنئی کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ وہ بازیج فورس کو کنٹرول کرتے ہیں اور قم میں پڑھاتے ہیں، لیکن ان سب سیاسی بیانات کے درمیان ایران نے اپنی عسکری قیادت میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ جی، محمد پاکپور کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کی بطور پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ کی تقرری، یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ اس کی اہمیت ذرا ہمارے سننے والوں کو سمجھائیں۔ دیکھیں، جنرل واحدی ماضی میں وزیر داخلہ اور وزیر دفاع رہ چکے ہیں۔ وہ اس پورے دفاعی ڈھانچے کو اندر سے جانتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ماضی میں جنرل قاسم سلیمانی اور محمد پاکپور کو ان کی نرمی کی وجہ سے اسکول ٹیچر کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ لیکن جنرل احمد واحدی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں بے حد سخت اور بے رحم تصور کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایران نے اب دفاعی نظام کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے ایک سخت گیر شخص کو کمان دی ہے۔ جی، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ وہ کسی بھی طرح بیک فٹ پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا ان فوجی محاذوں سے نکل کر اس اثر کی بات کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے، مطلب عالمی معیشت پر۔ تیل کا بحران اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جی، آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ جو خام تیل $68 پر تھا، وہ اچانک $82 فی بیرل پر چلا گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کی مارکیٹوں میں ایک ہاہاکار مچ گئی ہے۔ اور اسی پریشانی میں ہم نے بین الاقوامی سفارتکاری کا ایک انتہائی حیران کن پہلو دیکھا ہے۔ بھارت کو ملنے والی چھوٹ والا؟ جی بالکل۔ امریکی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کو روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے 30 دن کی چھوٹ دے رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ابھی فروری 2026 میں ہی صدر ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف 50% سے کم کر کے 18% کیا تھا۔ اس وعدے پر کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے۔ اور جب کشیدگی بڑھی تو امریکہ نے الٹا 25% اضافی ٹیرف لگا دیا۔ اور اب اچانک یہ 30 دن کی چھوٹ۔ امریکی وزیر خارجہ کا موقف ہے کہ یہ رعایت صرف اس تیل کے لیے ہے جو اس وقت سمندر میں پھنسا ہوا ہے، تاکہ عالمی منڈی میں سپلائی کا دباؤ کم ہو۔ یعنی جب خود پر معاشی دباؤ آیا تو اپنے ہی بنائے ہوئے معاشی اصولوں اور پابندیوں میں وقتی استثناء نکال لیا گیا۔ سفارتکاری میں اصولوں سے زیادہ مفادات اہم ہوتے ہیں۔ اور اس عالمی دباؤ کا خمیازہ پاکستان کیسے بھگت رہا ہے، یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سیدھا اثر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر ہو رہا ہے۔ جی، اب تو فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تبدیل کی جائیں گی۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ حکومت پیٹرول کی راشننگ اور دفتروں میں کام کرنے والوں کے لیے ورک فرام ہوم پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اور بچوں کے لیے دوبارہ آن لائن کلاسز شروع کرنے کی تجویز بھی ہے تاکہ ایندھن بچایا جا سکے۔ عالمی بحران سیاسی قیادتوں کے لیے ایک پردے کا کام بھی کر رہا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم امریکہ کی طرف واپس جائیں تو ٹرمپ کے لیے ایک نیا سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ نئی ایپسٹائن فائلز منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اوہ جی،
ان میں ایک خاتون کا انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں اس نے الزام لگایا ہے کہ 1980 کی دہائی میں جب وہ صرف 15 سال کی تھی، جیفری ایپسٹین نے اسے ٹرمپ سے ملوایا تھا۔ اور اس کا الزام ہے کہ ٹرمپ نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب امریکہ اتنی بڑی جنگ میں ملوث ہے، ان الزامات کا سامنے آنا ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی ڈراونا خواب ہے۔ انہیں اب بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی ساکھ بھی بچانی ہے، اور یہ اندرونی سیاسی بقا کی جنگ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کا رخ کریں تو وہاں بھی مقامی سیاست میں ایک بہت تیز کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حکومت کے لیے آج بھی سب سے بڑا سیاسی چیلنج سابق وزیر اعظم عمران خان ہی بنے ہوئے ہیں، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کی رفتار حیران کن ہے۔ جی، حکومت نے پارلیمنٹ سے نیب قانون میں ایک انتہائی اہم ترمیم بالکل اچانک اور ایک ہی دن میں منظور کروا لی ہے۔ اور صدر آصف علی زرداری نے اس پر بغیر کسی تاخیر کے فوری دستخط بھی کر دیے ہیں۔ ذرا یہ سمجھائیں کہ اس ترمیم سے اصل میں بدلے گا کیا، کیونکہ بظاہر تو یہ صرف ایک قانونی شکل لگتی ہے۔ دیکھیں، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اب نیب کے مقدمات کی اپیلیں روایتی عدالتوں یعنی سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنی جائیں گی۔ اچھا، تو پھر کہاں جائیں گی یہ اپیلیں؟ یہ سارے مقدمات 27ویں ترمیم کے تحت بننے والی نئی وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلے جائیں گے، جس کے چیف جسٹس امین الدین خان ہیں۔ تو قانونی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق اس تیز ترین قانون سازی کا بظاہر مقصد موجودہ عدالتی نظام کو بائی پاس کرنا ہے، تاکہ عمران خان کو ریلیف ملنے سے روکا جا سکے اور انہیں جیل تک ہی محدود رکھا جائے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ تصویر واقعی بہت پیچیدہ بنتی ہے۔ ایک طرف B-52 بمباری طیاریں مشرق وسطی پر بم برسا رہے ہیں، دوسری طرف صدر ٹرمپ پادریوں سے دعائیں کروا کر پراکسی جنگ کے لیے کردوں کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہنگامہ مچا رہی ہیں اور امریکہ بھارت کو رعایت دے رہا ہے۔ اور ان سب عالمی واقعات کے شور میں امریکہ اور پاکستان دونوں جگہ سیاسی رہنما اپنے اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کہیں پرانی فائلیں کھل رہی ہیں اور کہیں راتوں رات نئے قانون بن کر عدالتیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک سوال جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی جنگوں کے لیے پراکسی جنگجوؤں کا سہارا لیتی ہیں جی، اور معاشی دباؤ سے بچنے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں وقتی استثناء نکال لیتی ہیں، اور جب مقامی سطح پر قانون اور عدالتیں راتوں رات بدل دی جائیں، تو کیا آج کے دور میں مستحکم عالمی اصول نام کی کوئی چیز باقی بچی ہے، یا پھر اب بین الاقوامی سرحدیں اور مقامی قانون صرف ایک بساط کے مہرے بن کر رہ گئے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسی گہری سوچ ہے جو تمام حقائق کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔